ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل جیلانی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا خطاب جو 12 ستمبر 2022 کو سپریم کورٹ عدالتی نئے سال کے آغاز کے موقع پر کیا گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پوری قوم کے لیے جو پیغام چھوڑا ہے وہ کیا ہے۔ 12 ستمبر 2022 کو سپریم کورٹ میں نیا سال عدلیہ کا اس حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک وحدت کی نشان عدلیہ ہے اور اس کی پیرامیٹرز کو لے کر ہی آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ شکایات، کچھ گلے، کچھ شکوے بھی کیے جو ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے تھے۔ جولائی 2022 میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو ججز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریکمینڈڈ شدہ تھے، ان کو بطور جج منظوری نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابقہ عہدیداران کے خلاف بھی بات کی کہ جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کے حوالے سے اپنے تفصیلات کا اظہار بھی کیا۔ تقریب منعقد ہونے کے بعد جو دلچسپ بات جو ہے وہ سامنے یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے موسٹ سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام پہ اور جسٹس اعجاز الاحسن کے نام پہ، جسٹس منصور علی شاہ کے نام پہ، جسٹس سرمد جو عثمانی ہیں ان کے نام پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بار کونسل کے ممبر ہیں اختر حسین ایڈوکیٹ کے نام پہ، اٹارنی جنرل آف پاکستان کے نام پہ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے نام پہ یہ ایک مشترکہ خط لکھا گیا ہے جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود کی طرف سے۔ اب اس خط میں جو تمام ممبران کو وہ لکھا گیا ہے، یہ جج صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ فرماتے ہیں اور سردار طارق مسعود صاحب جو دونوں ججز نے وہ خط لکھا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا جو خطاب تھا وہ مایوس کن تھا۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ڈیکورم ہوتا ہے، ہم اپنی خاموشی تقریب میں اس لیے رکھے کہ ایک سپریم کورٹ کا ڈیکورم ہے اور اس کا ہرگز مطلب نہ لیں کہ ہماری جو رضامندی وہ شامل ہے۔ سیکنڈ، انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، چیف جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے حوالے سے بات کرنا مناسب نہیں تھی، کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک علیحدہ ادارہ ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے ایک الگ ادارہ ہے، اور اس سپریم کورٹ کی تقریب میں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کرنا انہوں نے نامناسب قرار دیا ہے ان دو جج صاحبان نے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے
یہ بھی کہا ہے خط کے اندر کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال صاحب نے جن سابقہ سپریم کورٹ کے عہدیداران سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور ان ممبران سے جنہوں نے ان کے ریکمینڈی وکلاء صاحبان کو جسٹس بنانے کے لیے رکاوٹ ڈالی، اٹس مین کے نامنظور کیا، تو اس طور پہ جو ہے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، اور ساتھ جو ہے ان دو جج صاحبان نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں کسی ممبر کی سپرمیسی نہیں ہے، وہاں تمام جو ممبران ہیں وہ برابر ہیں، صرف چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے کہ اس کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانا، یہ ان کا ایک اضافی اختیار ہے، ادروائز ان کی جو رائے جو ہے وہ کسی ممبر پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خط میں تحریر کیا ہے کہ ایک طرف تو چیف جسٹس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ادارے ہیں اپنی حدود میں آئین کے مطابق کام کرنا ہے، تو پھر جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور خود ہی جو ہے اس فیصلے کی وہ نفی کرتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اب مزید جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی متعدد خط جو ہے وہ لکھے، اور آج جو انہوں نے خط لکھا ہے وہ خط جوڈیشل کمیشن کے تمام ممبران کے نام پر لکھا ہے، اور اس بات کا انہوں نے بھی اعادہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے میں فیصلے کرنے چاہیے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی خط میں ایک اور اضافی بات لکھی، اور وہ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو فیصلے ہوئے اور اس حوالے سے انہوں نے بات کی، اور ان وکلاء عہدیداران کے بارے میں بات کی کہ ان کی سیاسی وابستگیاں ہیں، یہ پٹیشن اس لیے فائل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا یہ جج صاحبان کا یہ بھی تھا کہ جو فیصلہ جات ہو چکے ہیں یا جو مقدمات زیر سماعت ہیں ابھی تک، ان کی کسی بھی تقریب میں ان کی بابت بات کرنا یا اظہار خیال کرنا چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ درست نہیں کیا، اور اسی بات کو انہوں نے یہ ساری خط میں بات تحریر کی ہے۔